اسلام میں بغیر نکاح کے لڑکے اور لڑکی کی محبت کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے برائی کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کیا ہے۔ نہ صرف اس برے کام کی مذمت کی ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بھی مسدود کر دیا، بند کر دیا، اور ہمیں یہ خبر دے دی اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ایسے رستوں پہ بھی نہیں چلنا جو رستے برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ برائی کرنا تو دور کی بات ہے۔ سورہ النور میں جو حکم دیا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ جب بھی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے، مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہ کو جھکا لیا کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ اپنی نظروں کو جھکا لے، تاکہ انہی جو ہے وہ نظروں کے رستے سے اگر آپ جو ہے وہ مسلسل اسی طرح جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے تو بالآخر آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور آپ اس برائی کے رستے پہ چل پڑیں گے۔ جب برائی کے رستے پہ چل پڑیں گے تو خدا نخواستہ آپ اس حرام کام تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے اس رستے سے ہٹایا کہ اس رستے پہ بھی نہیں چلنا، آگے حکم دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی بات سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی والی بات یہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کرے۔ کسی غیر محرم پر نظر پڑے اپنی نظروں کو جھکا لیا کرے۔ پہلے یہی حکم دیا، جس طرح مردوں کو حکم دیا اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا، اپنی نظروں کو جھکا لیا کرے۔ پھر حکم دیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرے، اپنی خوبصورتی والی چیزوں کو ظاہر نہ کیا کرے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ جس طرح مردوں کو حکم دیا کہ نہ صرف اس برائی کے رستے سے ہٹ جاؤ، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ برائی کے رستے سے بھی ہٹو اور اس گناہ کے کام، اس حرام کام کو بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا، اس بے حیائی کے کام کو کرنا، اس حرام کام میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ مطلب ان راستوں سے بھی ہٹ جاؤ جو راستے اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جن پر آپ اگر چلیں گے تو چلنے کی وجہ سے کسی ایک موقع پہ جا کے آپ اس برائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان رستوں سے جانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی ہمیں یہ بات واضح طور پہ ایک ایک چیز کھل کر بڑے واضح احکامات دے دیے ہیں۔ عورتوں کو غیر محرم مردوں سے اگر بات بھی کرنا پڑے تو ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انتہائی محتاط انداز سے ان سے بات کیا کرے۔ کیسے بات کرنی ہے؟ سورہ الاحزاب آیت نمبر 32 میں فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یا نساء النبی، اے جو ہے وہ نبی کی بیویوں، مخاطب ان کو کیا، لیکن یہ حکم کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو پھر اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کیا کرو۔ جب کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے تو آواز میں نرمی نہ ہو۔ جب آواز میں نرمی ہوگی، نرم لہجے سے بات کرو گے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، تو جو آگے سے بولنے والا ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گا، اس کے دل میں امید پیدا ہو جائے گی، اس کی برائی کی طرف رغبت آ جائے گی۔ لہذا جب بھی کسی غیر محرم سے بات کرنا ہے تھوڑا سا لہجے کو تلخ بنا لینا ہے، آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ برائی کا رستہ بند ہو جائے۔ اور پھر وہ عورت جو کہ شادی شدہ ہے، اس سے شوہر کی عدم موجودگی میں عورت سے ملنے سے منع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تلجوا علی المغیبات،
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ کہ جن کے شوہر غائب ہو، جن کے شوہر اپنی عورتوں کے پاس نہ ہو، ان عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، کوئی کسی بھی ضروری کام کے لیے نہ جایا کرو، حت الوسع یا حت الامکان ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، اس وقت ان کے پاس جائے جب ان کے شوہر پاس ہو، کیونکہ شیطان یجری من احدکم مجرى الدم، اس کی وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ریزن یہ ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے، یا وہ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ وسوسے ڈالتا ہے جس طرح جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، اس کے پاس اتنا اختیار اور قوت ہے کہ وہ ہمارے جسم میں جس طرح خون دوڑ رہا ہے وہ اسی طرح شیطان ہمارے جسم کے اندر دوڑتا ہے، اور جو ہے وہ ہمارے خیالات کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ قلنا ومین کا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے دل میں بھی اسی طرح جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان، کیا آپ کے خون میں بھی اسی طرح ہی دوڑتا ہے، آپ کے اوپر بھی اسی طرح ہی شیطان کا قبضہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے اوپر اس کا قبضہ نہیں ہے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، لہذا جو میرا شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ شوہر کی عدم موجودگی میں عورت کے پاس جانے سے منع کر دیا تاکہ برائی کا راستہ ہی بند ہو جائے۔